پہلی بات تو یہ نفرت جرم سے کریں، مجرم سے بھی۔ دوسری بات، خاص طور پر ہمارے وہ دوست احباب جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور مال کے ساتھ ساتھ دل بھی دیا ہے، وہ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ باقاعدہ حصہ ہے، اور قرآن نے ہمیں جگہ جگہ پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی زہار کر بیٹھا ہے، زہار کا معنی بیوی کو ماں یا بہن کر بیٹھا ہے، تو تینوں میں سے ایک کام کر دے، ایک غلام آزاد کرے، یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کھا کے توڑ بیٹھا بندہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا 3 روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اسی طریقے سے اور سزائیں۔ سوال یہ ہے کہ فی زمانہ غلام کی آزادی کی صورت کیا ہے؟ ذرا جائیے جا کر جیلوں کا جائزہ لیجیے۔ بہت سارے بے گناہ چند ہزار روپے نہ ہونے کی وجہ سے سال ہر سال خواتین، ان خواتین کے ساتھ باقاعدہ بچے ہیں جن کی عمریں 2-2 3-3 سال ہیں، وہ جیلوں کے اندر انتہائی قسم کرسی کی حالت میں گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس پہلو پر توجہ دیجیے، ان کو جا کر آزاد کروائیے۔ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ انہیں آزاد کروائیے، ہو سکتا ہے رب کائنات ہمیں قیامت والے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ 2 باتیں میں نے بیان کی۔ پہلی، ہر قیدی مجرم نہیں ہوتا، بہت سارے بے گناہ بھی قید ہوتے ہیں۔ دوسری، جب ہم کسی ایسے قیدی کو پکڑیں گے جس کو اپنے گناہ پر ندامت ہے اور معاونت کر کے اس کو آزاد کر دیں گے، کروا دیں گے، یقیناً وہ معاشرے کا ایک مفید رکن بن سکے گا، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکے گا۔ بہت ساری مثالیں اس کی میرے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات میں آدم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مسلمان بھائی بے گناہ دنیا کے کسی بھی کونے میں قید ہیں، رب کائنات انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ جو کسی جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیدیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔